بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ حج کس نبی کی خواہش کی وجہ سے کرنے کا حکم ملا اور حج کب فرض ہوا۔ حج ہر مسلمان پر کب اور کتنی مرتبہ فرض ہے، تو یہ سب معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد مقررہ دنوں میں مخصوص عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا ہے۔ حج بیت اللہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی موجودہ جگہ شروع ہی سے بنی نوع انسان کا مرکز چلی آ رہی ہے، کیونکہ اس مقدس مقام کو آنے والی نسلوں کے لیے تہذیب و ثقافت اور علم و عرفان کا گہوارہ بننا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا، بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ تو آپ زین العابدین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں اطلاع دی، تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں، اور آپ ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اپنی عرض پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے حالت زاری اور تزری میں عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا، تم اس کا طواف کیا کرو۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ طواف کرنے والے فرشتے دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا، اس کی مثال و مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا، تم اس گھر کا اسی طرح طواف کرو جیسے آسمان اور بیت المعمور کا کرتے ہیں۔ پھر جب سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے مولا، میں اس لذت سرور سے محروم ہو گیا ہوں جو فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کے طواف میں آیا کرتا تھا، کاش ہمیں پھر وہاں لوٹا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے آدم، تم اسی آسمانی گھر بیت المعمور کے مقابل زمین پر میرا گھر بناؤ، اور اس میں تم اور تمہاری اولاد اسی طرح عبادت کرو جیسے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد کرتے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حکم الہی کے مطابق قدیم بنیادوں پر ہی دوبارہ تعمیر کی۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حکم ہوا کہ تمام جہان والوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دیں۔ اس دعوت کا ذکر قرآن کریم میں سورہ حج میں کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ دعوت کے نتیجے میں حرم کعبہ کی تعمیر کے بعد پہلے حج کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ جرہم کے جو لوگ وہاں موجود تھے ان سب کے ساتھ ارکان حج ادا کیے۔ سب سے پہلے آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، پھر بعد ازاں مینا تشریف لے گئے۔ وہاں 3 جگہ شیطان نظر آیا تو آپ نے تکبیر کے ساتھ اسے 7 کنکریاں ماری اور چلتے چلتے میدان عرفات پہنچ گئے۔ رات میں وہاں قیام کیا اور صبح وہاں سے مینا تشریف لے گئے، اور جن 3 مقامات پر شیطان دکھائی دیا تھا وہاں رمی کی، مینا میں قیام کیا۔ پھر مناسک حج سے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن ملک شام تشریف لے گئے۔ تاریخ تناظر میں حج کے پس منظر کا جائزہ لیں تو آج ہمیں حج کی وہ ارتقائی شکل نظر آتی ہے جو فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت و سربراہی میں ادا کیا گیا تھا۔ 9 ہجری کا حج 2 طریقوں سے ادا کیا گیا۔ کفار مشرکین جو اس موقع پر موجود تھے انہوں نے قدیم آبائی طریقے سے حج کی رسومات ادا کی، جبکہ مسلمانوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر مناسک حج ادا کیے۔ اس طرح سب سے پہلی مقدس عمارت جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز اولین قرار پائی، قرآن کریم کی نص قطعی کے مطابق کعبۃ اللہ ہے، جس کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔
بعد ازاں جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حکم الہی کے مطابق قدیم زمانوں پر ہی اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سرزمین مکہ کو بنی نوح انسان کی ہدایت کا نہ صرف پہلا مرکز ہونے کا شرف حاصل ہوا بلکہ اس مقام کو عالمگیر دعوت و تبلیغ اسلام کے مرکز اور نقطۂ آغاز کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ خاتم الانبیاء حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد اس کی تکمیل ہو گئی۔ گویا وہ بیج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین میں بویا تھا، مکہ کی وادی میں بویا تھا، صدیوں بعد نمو پا کر ایک شجر سایہ کی صورت سارے عالم پر سایہ فغن ہو گیا۔ ہجرت کے 90 سال حج فرض ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں واحد حج کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام مناسک کو درست طور پر کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ اپنے مناسک و حج مجھ سے لے لو۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاموش رہے، یہاں تک کہ اس صحابی نے یہ سوال 3 بار دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا حج عمر میں ایک بار فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سلسلہ حج کا باقاعدہ آغاز بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اور یہ کسی نہ کسی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک جاری رہا اور تا قیامت انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اور آزمائش لی اور وہ اس پہ پورے اترے تو اللہ نے کہا کہ اب تم اس کے اہل ہو کہ تمہیں بنی نوح انسان کا امام بنا دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت سونپ دی گئی اور اسلام کی عالمگیر تحریک کے امام بنا دیے گئے تو آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں مکے کے مقام پر رکھا۔ اس مقام پر باپ بیٹا دونوں نے دعوت اسلام کے لیے وہ مرکز تعمیر کیا جو کعبہ کے نام سے آج ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ عمارت عام مسجد کی طرح صرف عبادت کا نہ تھی بلکہ اول روز سے ہی اس کو دین اسلام کی عالمگیر تحریک کا مرکز قرار دیا گیا تاکہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہر جگہ سے کھینچ کھینچ کر یہاں جمع ہوا کریں، جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا پیغام لے کر پھر اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں۔ یہی اجتماع تھا جس کا نام حج رکھا گیا۔ آج سے 1300 سال پہلے جب دنیا موجودہ زمانے کے تمام ذرائع نقل و حمل اور وسائل و قرب و اجتماع سے محروم تھی، بحر احمر کے کنارے ریگستان عرب کے وسط میں حجاز کی وادی غیر ذی زیرہ ایک چٹیل اور بے زراز وادی کے اندر ایک صدائے اجتماع بلند ہوئی اور نسل انسانی کے منتشر افراد کا ایک نیا گھرانہ آباد کیا گیا۔ انسانی اجتماع کی یہ پکار صرف اتنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ ملکوں کی سرحدیں اور جغرافیہ کی سرحدیں ایک ہو جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ نسل انسانی کے بکھرے ہوئے گھرانے، پھٹے ہوئے دلوں اور برکشتہ روحوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے۔ یہ پکار سنی گئی کرۂ ارض کے سارے گوشوں، خشکی اور تری کی ساری راہوں سے۔ اس پکار کی باز کش بلند ہوئی، انجن اور بجلی کی برق رفتار سواریوں کے ذریعے نہیں بلکہ دل کے اعتقاد اور روح کے ایمان کے ذریعے اس کی پکار سب نے سنی۔ اس کی پکار کا جواب سب کی زبانوں سے نکلا۔ یہ پکار ابراہیم کی تھی، یہ پکار اسلام کی دعوت تھی، یہ فریضہ حج کی منادی تھی جس نے ملکوں کو اکٹھا کر دیا، قوموں کو جوڑ دیا، نسل اور زبان و مکان کے سارے تفرقے دور کر دیے، گورے کو کالے کے ساتھ اور بادشاہ کو فقیر کے ساتھ ایک ہی مقام میں، وضع و لباس میں ایک ہی ایمان و اعتقاد کے ساتھ اس طرح جمع کر دیا کہ انسان کے بنائے گئے سارے امتیازات مٹا دیے گئے اور انسانی اخوت اپنی اصلی صورت میں بے نقاب ہو گئی۔ 1300 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے دنیا پر کہ ہر سال یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ مختلف بولیوں کے بولنے والے، مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں کے لوگ سمندروں کو عبور کر کے، پہاڑوں کو طے کر کے، کئی مہینوں کی مسافت چل کر دنیا کے مختلف گوشوں کے
قافلے حجاج کی مقدس سرزمین پر اسی موسم میں خود بخود بغیر کسی خاص انتظام کے پہنچتے ہیں۔ کیا دنیا کے کسی حصے میں بھی ایسا منظر نظر آ سکتا ہے؟ کیا اس منظر سے بھی بڑھ کر کوئی منظر ہے جو انسانی اجتماع کی ایک حیرت انگیز قوت کا پتہ دے؟ آج سے 4500 برس پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے جبل عرفات پر کھڑے ہو کر یہ منادی دی کہ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ، نزدیک سے آؤ، دور سے آؤ، پیدل چل کر آؤ یا سواریوں پر آؤ، حج کے لیے آؤ اور ہر سال آؤ۔ اس کے جواب میں حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، ساری حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہی ہیں، یہ ملک سارا تیرا ہے اور کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح لبیک کی ہر صدا کے ساتھ حاجی کا تعلق خالص توحید اور دعوت اسلام کی اس تحریک سے جڑ جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 4000 برس کا فاصلہ بیچ میں بٹ گیا ہے اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے پکار رہے ہیں اور ادھر حاجی جواب دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے اللہ۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجئے تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے ویڈیو بناتی رہوں۔ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔